أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق. صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ کا درس قرآن چل رہا ہے۔ آج کا درس قرآن آیت نمبر 101 سے شروع ہو رہا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب پہنچا ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کتاب کو، معاہم جو ان کے پاس تھی، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک دیا، چھوڑ دیا ایک جماعت نے، من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے، کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، کتاب اللہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ ان میں سے ایک یہودیوں کی ایک ایسی جماعت تھی جس کے پاس جب قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب پہنچی اور تورات اور زبور کے اندر اس کتاب کے متعلق یعنی قرآن کریم کے متعلق موجود تھا کہ آخری نبی جب آئے گا اس کی یہ نشانیاں ہوگی اور اس کے پاس یہ کتاب ہوگی، تو آپ نے اس پر ایمان لانا ہے، تو انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ اس کتاب کو چھوڑ دیا، ایسے ہو گئے گویا کہ جیسے وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ آگے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور وہ پیچھے ہو گئے اس علم کے جو پڑھتے تھے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے پیچھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لیکن شیطان نے کفر کیا اور سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور جس وقت شیاطین ان کو جادو سکھلاتے تو اس وقت ہم نے بابل شہر میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت کو نازل کیا۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں فرشتے کسی کو جب تک یہ نہ کہہ دیتا کہ ہم تو آزمائش کے لیے فَلَا تَكْفُرْ، سو تو ہم کافر مت ہوئے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر ان سے سیکھتے تھے وہ والا جادو جن سے جدائی ہو میاں بیوی کے درمیان، مرد اور عورت کے درمیان۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ اس سے نقصان نہیں کر سکتے تھے کسی کا بغیر اللہ کے حکم کے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور سیکھتے تھے اس سے وہ جس سے وہ اس کو نقصان تو پہنچائے لیکن نفع نہ پہنچائے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور خوب جان چکے جس نے اختیار کیا جادو کو نہیں اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی حصہ۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو اگر ان کو سمجھ ہوتی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر وہ ایمان لاتے اور ساتھ تقوی اختیار کرتے تو بدلے میں پاتے اللہ کے ہاتھ سے بہتر۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر ان کو سمجھ ہوتی۔ یہاں پر اس صورت کے اندر سورۃ البقرہ میں یہاں پہ ہاروت اور ماروت کا قصہ جو ہے وہ مذکور ہے۔ یہ بیوقوف جو لوگ تھے یہودی، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت کرتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزات عطا کیے ہوئے تھے، تو یہ جو جادوگر تھے، یہ جو شیاطین اور جو یہ کافر تھے، یہ ان کی طرف جادو کی نسبت کرتے تھے کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ان کی جو حکومت چل رہی ہے، سب کچھ ان کے تابع ہے، یہ سب کچھ جادو کے ذریعے ہے، اس کے بغیر نہیں ہے۔ تو ان آیتوں کے اندر یہودیوں سے برائی کرنا مقصود ہے، کیونکہ ان کے ہاں جادو کا چرچا بہت زیادہ تھا، اور اسی طریقے پر ان کے ہاں جو مختلف روایتوں میں زہرہ کا قصہ بھی آتا ہے جو کسی معتبر روایت سے ثابت بھی نہیں ہے،
اور اس کے بعد یہودی سب باتوں کے جاننے کے باوجود، کیونکہ علم اور عمل کے بالکل خلاف تھے، معلومات ان کے پاس بہت زیادہ تھی لیکن وہ عمل کے بالکل خلاف تھے، وہ عمل نہیں کرتے تھے اور تدبر سے کام نہیں لیتے تھے، ہوش اور آواز سے کام نہیں لیتے تھے۔ اور اسی طریقے پر ہاروت اور ماروت، یہ جو شیاطین اور جنات، شیاطین جو تھے یہ ان کو جب جادو سکھاتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کے لیے بابل کے شہر میں دو فرشتوں کو نازل کیا، ایک کا نام ہاروت تھا، ایک کا نام ماروت تھا، کہ تاکہ وہ لوگوں کو صحیح طریقے پر اس جادو کے بارے میں بتائیں کہ یہ جو کچھ جادو تم سیکھ رہے ہو اس سے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، تو پھر فرشتوں کو اتارنے کا مقصد کیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جادو کی تعلیم یا جادو کے متعلق بتانا یہ انبیاء علیہ السلام کی شان کے مطابق نہیں تھا، انبیاء علیہ السلام کی شان اس سے بالکل جدا تھی، اس لیے اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکوینی طور پر فرشتوں کو نازل کیا کہ وہ جا کر ان کو بتائیں، اور وہ ان کو بتاتے تھے، اور وہ جو کافر تھے، جادوگر تھے، وہ ان سے لوگوں کو وہی سکھاتے تھے جو لوگ کیا سیکھتے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا ہو جائے، لوگوں کو نقصان پہنچے اور ان کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ یہ ہاروت اور ماروت نے پھر ایک وقت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو وہاں سے اٹھا لیا۔ اب آئیے جادو کی حقیقت کیا ہے، جادو کس طرح کا ہوتا ہے؟ یاد رکھ لیجئے، جادو اس چیز کا نام ہے کہ کوئی آدمی کسی آدمی کو نقصان پہنچانے کی خاطر کوئی ایسے کلمات کفریہ ادا کرے، مثال کے طور پہ کسی کو قتل کر کے اس کے خون کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، اسی طریقے پر کسی کے اوپر ایسے کلمات کفریہ پڑھنا جن سے شیاطین خوش ہوتے ہوں، وہ ادا کر کے کسی کو نقصان پہنچانا، یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے قرآن کریم فرقان حمید نے ان سارے مسائل کا حل بھی بتایا۔ بالخصوص آج کے دور میں عورتیں جب ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں تو وہ یہ کام جادو والا کرتی ہیں، اور اسی طریقے پر جب انسان جنابت کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیاطین زیادہ چمٹے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اس کو باتیں بتاتے ہیں کہ تو پاک نہ ہو اور تو ایسے ایسے کام کر جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے، تو وہ کام کرتا ہے۔ اسی طریقے پر جادو کے متعلق کہ جادو کتنا سخت ہے، اس سے انسان کی کیا کایا پلٹ سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ حضرت کعب اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جس کو موطا امام مالک رحمہ اللہ نے نقل بھی کیا ہے، لولا کلمات اقولہن لجعلتنی اليہود حمارا، اگر یہ چند کلمات میرے پاس نہ ہوتے تو مجھے یہود جو ہیں وہ گدھا بنا دیتے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کلمات کے اندر یہ تاثر ہے، اثر ہے کہ انسان کی جو اصلی حالت ہے وہ بھی بدل سکتی ہے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ وہ کلمات یہ ہیں جو حدیث کی کتاب کے اندر موجود ہیں، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التي لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شيء ما خلق وبرا وذرا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں صبح اور شام ان کلمات کو پڑھتا تھا تو جس کی وجہ سے میرے اوپر جادو کا جو اثر ہے وہ نہیں ہوتا تھا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ صبح اور شام ان دعاؤں کا اہتمام بھی کیا جائے تاکہ کوئی اگر جادو جنات کرنا چاہے تو اس کا اثر انسان کی ذات پر نہ ہو سکے۔ اور اسی طریقے پر یاد رکھ لیں کہ دنیا ایک عارضی ہے، فانی ہے، کسی کو آپ نقصان دینا چاہیں گے ہو سکتا ہے اس کو نقصان ہو جائے، لیکن موت کے بعد آنے والی جو زندگی ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا میں کسی کو نقصان دیا ہے تو آخرت میں اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں قرآن اور سنت پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔